بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہرہ اور پروگرام ہے صوفی گائیڈنس اور انٹرٹینمنٹ ایڈورٹائزمنٹ کا پروگرام ہے جو کہ ڈی ایم ڈیجیٹل کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور صوفی گائیڈنس میں ہم بات کرتے ہیں آپ کی پرابلمس کے حوالے سے، ہماری پرابلمس کے حوالے سے، کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو دنیا کو لے کے یا روحانیت کو لے کے اس پہ بات ہوتی ہے اور اس کا حل آپ کو بتایا جاتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اور باقی جو ہے آپ کی کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ بھی کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ پروگرام ہم آپ کے لیے ہی لے کے آئے ہیں یقیناً۔ تو آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ نمبر ہمارے جو ہیں وہ آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ لائیو شامل ہونا چاہتے ہیں تو انٹرٹینمنٹ کا نمبر ملا کے آپ ہمارے ساتھ لائیو شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پرائیویٹلی بات کرنا چاہیں تو پری بکنگ کی سہولت بھی موجود ہے، آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، باقی کی ڈائریکشنز آپ کو وہاں سے مل جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے میڈیکل کے ایشوز کے حوالے سے آپ کویشچن کر لیتے ہیں یا آپ کے لیگل ایشوز ہوتے ہیں، اس طرح کے ایشوز جن کے ایڈوائزرز بھی ہیں، تو اکثر آپ کویشچن کرتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کے مطابق اس کا کیا حل ہوگا۔ تو آپ ان تمام چیزوں کے لیے جو ان چیزوں کے ایڈوائزرز ہیں آپ ضرور ساتھ ساتھ رابطہ رکھیے گا، ان سے بھی رابطے میں رہیے گا۔ یہاں پہ ہم جو بات کریں گے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگی اور علم الاعداد کی روشنی میں ہوگی۔ صوفی گائیڈنس میں گیسٹ ہمارے شاہ صاحب ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں۔ شاہ صاحب کا تعلق سلسلہ اویسیہ سے ہے اور 3 نسلوں سے شاہ صاحب کا فیضیابی کا سلسلہ جاری ہے، صاحب علم بصارت ہے، صاحب علم الاعداد ہے، اور شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کے لیے آئے ہیں اور آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کال کر کے، نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اور ابھی ہم چلیں گے، پہلے چلتے ہیں شاہ صاحب کی طرف۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ اللہ کا شکر۔ شاہ صاحب آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ صحیح۔ اچھا، پچھلے پروگرام میں چونکہ ہم نے بات کی تھی اسماء اللہ کے حوالے سے، جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے، ان کا جو وظیفہ شاہ صاحب نے بتایا تھا وہ جنرلی میں ہم نے بتایا تھا انہوں نے سب کے لیے، لیکن اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میں اگر وہ ٹوٹ ہو یا پڑھنے میں کوئی پرابلم ہو، آپ سے کٹتا ہو، تو تب وہ لوگ نہ پڑھیں جو صحیح تھرو آؤٹ مطلب پڑھ سکتے ہیں ایک سیدھی چیز میں کر کے۔ جو اسماء اللہ کا وظیفہ ہے وہ اگر بار بار کٹے نہیں، آپ کو پڑھنے میں پرابلم ہو رہی ہے، آپ سے ٹوٹ رہا ہے وظیفہ، وہ ان لوگوں کے لیے نہیں، لیکن جو لوگ اسٹرانگ ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں وظیفہ، وہ مکمل کر سکتے ہیں، آدمی ہو گئے یا عورتیں بھی اوبیسلی کچھ پڑھ سکتی ہیں۔ تو وہ وظیفہ ہم پہلے شاہ صاحب سے کہیں گے کہ وہ کیونکہ جنرلی تھا، سب کے لیے تھا، تو وہ رپیٹ کر دیں شاہ صاحب آپ اسماء اللہ کے لیے جو اپنے لاسٹ پروگرام میں وظیفہ 1 بار پڑھا جائے، 11 بار پڑھا جائے، 33 بار پڑھا جائے، یا یہ کیا کہتے ہیں اس کو 66 دفعہ پڑھا جائے یا 99 دفعہ پڑھا جائے۔ شروع الملک السلام سے لے کے صبور یا ستار جو بھی جس فارمیشن میں اس طرح پڑھا جائے، اور پھر جو ہے باقاعدگی سے پڑھا جائے، جتنے دفعہ پڑھ رہے ہیں اتنے ہی دن پڑھا جائے۔ یعنی کہ اگر 33 دفعہ پورے اسماء اللہ پڑھ رہے ہیں تسبیح کے اوپر، تو وہ جو ہے 33 دن تک پڑھا جائے۔ یہ سمجھ لیں کہ کیونکہ یہ قرآن بھی فرماتا ہے کہ مجھے میرے بابرکت نام سے پکارو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو اسی حساب سے یہ کہ کیونکہ اس کے اندر پورے 99 نام ہیں، تو اسی لیے محرم کے حوالے سے میں پچھلے 10 دن سے یہی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ پڑھا جائے، لیکن عبادت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں شامل حال مددگار بھی ہوگا آپ کو جو بھی مسئلہ ہے۔ لیکن کوشش کرنا، دعا کرنا، یہ آپ کا رائٹ ہے، شرعی حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، قبول کرنا نہ کرنا وہ اس کی مرضی ہے، وہ اس کی رضا ہے، اور وہ بھی وہ چیز قبول کرتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہو، جو آگے جا کے جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ کبھی بھی کسی غلط چیز کے لیے وہ دعائیں قبول نہیں ہونے دیتا۔ بس اتنی سی چیز ہے بس، اور تو کچھ بھی نہیں۔ پورا اسلام کا فارمولہ ہی ہے کہ میرے سے مانگو میں دوں گا، بس ختم۔ اور یہی چیز ہم چھوڑ کے اور فال چیزوں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، غلط چیزوں میں، تو اسی وجہ سے جو ہے یہ پرابلمس ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ وظیفہ کن چیزوں کے لیے شاہ صاحب؟ وظیفہ جو ہے یہ نوکری نہیں لگ رہی کسی کی، اگر جیسے کہ فار ایگزامپل 4 مہینے ہو گئے جی جی تو 33 دفعہ روز پڑھ لیں۔ اگر یہی چیز 4 سال ہو گئے ہیں تو 99 دفعہ پڑھ لیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس وظیفے کو 333 دفعہ پڑھتے ہیں، 333 دفعہ پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو 110 دفعہ پڑھتے ہیں، 92 دفعہ بھی پڑھا جاتا ہے، کیونکہ 92 جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عدد ہے، 110 مولا علی مشکل کشا کا نام کی عدد ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں میں نام کے عدد سے بھی پڑھا جاتا ہے، یہ کسی سے منسوخ کر کے کہ میں حضرت علی کے نام کے عدد سے پڑھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مدد کر دے گا۔ کیونکہ دیکھیں حضرت علی کا نام تو یہ کہ مشہور بات ہے کہ علی کا نام تو گرتوں کو تھام لیتا ہے، آدمی گر رہا ہو یا علی مدد بولتا ہے تو گرتے گرتے بچ جاتا ہے۔ تو یہ اگر وظیفہ اس زاویے میں وظیفے کو رکھ کے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی طاقت پیدا کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں چھوٹی چھوٹی جو آن ایئر ڈسکس نہیں کی جاتی، کیونکہ اس کو کہتے ہیں اسرار و رموز، یعنی کہ یہ راز ہے، یہ ہمارے سینہ بسینہ۔ دیکھیں میں ایک بار کل وہ اسد بیٹھے ہوئے تھے تو بات کر رہے تھے، میں نے کہا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ایسا کوئی آئیڈیا دے رہا تھا کہ ایسا کرتے ہیں
کہ ایک آڈیٹوریم ہو اور یوں ہو جیسے ہوتا ہے نا بہت ساری چیزیں, کیونکہ وہ تھوڑا سا ڈرائیوڈ ہے نا, وہ جھٹکے اور اس طرح کا آدمی ہے. تو میں نے اس کو بولا, میں نے کہا دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کہا ہم دروازے کے پیچھے چھپتے ہیں, اور ویسی سلسلے کے لوگ جو ہیں وہ دروازے کے پیچھے رہتے ہیں, دروازے کے باہر نہیں نکلتے بہت کم. میں واحد آدمی ہوں میرے خاندان میں جو باقاعدہ جس نے تھوڑا سا اس چیز کو باہر نکالا, ورنہ ہمارا پورا خاندان جو ہے, میرے کزنز ابھی بھی کہتے ہیں مجھے کہ دیکھ لو رضا بھائی یہ یوں ہوگا, لیکن میں کرتا ہوں, یہ میرا کام ہے, یہ چیز ہے کہ میں جو ہے کیا کہتے ہیں جو وہ آپ شاہ صاحب آپ یہ کہنا ہمت ہے نا, جو سچ ہے اس کو چھپانا پھر کیسا, چھپانا کیسا. اور پھر یہ کہ میں نے کہا کہ اتنا غلط, اتنا فراڈ, اتنی عجیب و غریب چیزیں ہونے لگ گئی ہیں, تو میں نے کہا میرا باہر نکلنا لازمی ہے. دنیا دیکھے کہ علم کس کو کہتے ہیں, قرآنی علم. ابھی تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب فراڈ ہے. اچھا اس کے ساتھ کی وجہ سے سب فراڈ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ علم بھی فراڈ ہے, علم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. لیکن میں تو باقاعدہ کیا کہتے ہیں اسے یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں علم ایگزسٹ کرتا ہے. اور آپ نے ایک سال میں جتنا دیکھ لیا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پتہ نہ چلے, آپ نے جس حساب سے دیکھا. تو بس یہ وہ جب دیکھیں پتہ کرنا, حل کرنا, دیکھیں جو میں دیکھ سکتا ہوں وہ ایک الگ سٹوری ہے. وہ جو انگلش میں کہتا ہوں what I see I say, جو مجھے نظر آتا ہے میں کہہ دیتا ہوں. جو میں کر سکتا ہوں وہ ایک اور سٹوری ہے, وہ کسی کو نہیں پتا. ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ بات میں کہتے تھے میں پرانے زمانے کا آخری آدمی ہوں, اور صحیح بات ہے. ابھی ہم پھنس جاتے ہیں نا کسی چیز میں, میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی چیزیں کوئی علمی کام ہوتا ہے کرتے کرتے پھنس جاتا ہوں, تو میں سوچتا ہوں کس سے پوچھوں, کوئی بھی نہیں ہے بتانے والا, کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی ہوتا ہے نا کہ پتہ ہو, آپ کو نالج ہو, یعنی کہ فون کے اندر سب سے بیسک چیز کیا ہوتی ہے, اس کا ڈائلر, کیونکہ وہی کام ہوتا ہے اس کا, بالکل صحیح, جو ڈائلر ہے. اگر آج کل ایسا کوئی آدمی نہیں ہے اس روحانی فیلڈ میں کہ جس کو پتہ ہو کہ فون میں ڈائل کیسے کیا جاتا ہے. forget about anything else. باقی وظائف وغیرہ بہت آگے کی بات ہے, یہ بہت آگے کی بات ہے. میں بات کر رہا ہوں بالکل بیسک چیز کی, تو یہ چیز ہے. صحیح. اچھا ایک بار میں پھر سے اپنے دیکھنے والوں کو بتا دیتی ہوں کہ پروگرام جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں صوفی گارڈنز, اور تقریباً 1 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا ہے اس پروگرام کو چلتے ہوئے شاہ صاحب کے ساتھ, اور آپ شاہ صاحب کو اب اچھی طرح سے جان چکے ہوں گے. شاہ صاحب کا جو تعلق ہے وہ سلسلہ ویسیہ سے ہے, اور شاہ صاحب کا جو علم ہے وہ روحانیت کا ہے, اور ان کا فیضیابی کا سلسلہ جو ہے 3 نسلوں کا ہے. اور ان کا جو فیضیابی کا روحانیت کا جو علم ان کے پاس ہے وہ ان کے نسل میں سے ہے, جیسے کہ ان کے دادا پھر ان کے والد صاحب تھے, اب شاہ صاحب ہیں. اور آپ شاہ صاحب سے بات اگر کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اپنے نیک لوگوں کو ہمارے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے, تو اگر آپ کی کوئی پرابلم ہو آپ شاہ صاحب سے بات کرنا چاہیں اس کے حوالے سے, شاہ صاحب بھی آپ کو اوبیسلی جو کچھ بتاتے ہیں وہ بھی بالکل شریعت کے اندر رہ کے بتاتے ہیں, اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتایا جاتا ہے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ قرآن پاک ہمارے لیے ہماری ضابطہ حیات, اور ہماری ہر پرابلم کا حل قرآن پاک میں ہے, اور قرآن پاک سے ہی شاہ صاحب آپ کو آپ کی پرابلمس کا حل بتاتے ہیں. تو جناب آپ کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں, آپ کی کوئی بھی پرابلم ہو اس کے حوالے سے آپ شاہ صاحب سے بات کر سکتے ہیں, شاہ صاحب سے ڈسکس کر سکتے ہیں, اس کا حل جان سکتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہوگا, اور اس کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں. اور نمبر ہمارا 2 نمبر ہے ہمارے آپ کی اسکرین پر. اگر آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو کے شاہ صاحب سے ابھی بات کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ انٹرٹینمنٹ کا نمبر ہے, اس پہ کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ شاہ صاحب سے پرائیویٹلی بات کرنا چاہیں, شروع میں نے آپ کو بتایا کہ پری بکنگ کا نمبر ہمارا کسٹمر کیئر کا نمبر جو ہے وہ بھی آپ کی اسکرین پر ہے, آپ چاہیں تو آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں پرائیویٹ بات کرنے کے لیے. جی شاہ صاحب, جو شاہ صاحب نقش ہوتے ہیں, تعویذ ہوتے ہیں, وہ ہم لے لیتے ہیں. میں اپنی بھی بات کر دیتی ہوں, میں آپ کی بات نہیں کرتی, ہم لے لیتے ہیں. تو پتہ کیسے چلتا ہے ان کے بارے میں, اصلی کیا ہے نقلی کیا ہے؟ نقلی کیا ہے, دیکھیں پہلی چیز تو بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ٹی وی پہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں مشک و زعفران سے لکھا جائے, اس کو کہتے ہیں سیاہ آتشہ, آتشی سیاہی, سیاہی بولتے ہیں انک کو, یعنی کہ یہ پین ہے نا, جیسے یہ سب کالر ہیں, کال شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم, ہیلو. میرے حال میں شاید کال ڈراپ ہو گئی. اینی وے جی تھینک یو, آپ پھر سے کوشش کر لیجیے. شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انشاءاللہ آپ کی کال مل جائے گی. جی شاہ صاحب. جی, تو اس کو بولتے ہیں سیاہ آتشہ, آتشی سیاہی, ٹھیک ہے. مشک زعفران پڑتا ہے, اور بھی چیزیں پڑتی ہیں, میں بتاؤں گا نہیں کیونکہ